محترم جناب محمد ہاشم صاحب اسسٹنٹ آفس سیکرٹری وائس آف پاکستان اسٹیل آفیسر سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب محمد ہاشم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مرزا مقصود صاحب، جناب جنرل سیکرٹری صاحب اور میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں اور پاکستان اسٹیل کے افسروں، السلام علیکم. دوستو، GOC کی تحریک سے لے کر آج تک میں وائس کا عہدیدار ہونے کے باوجود میں نے کوئی تقریر نہیں کی. آج بھی میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کے بعد تو بہت ساری جذباتی تقریریں ہوں گی جس کو آپ سنیں گے. میں صرف یہاں پر آپ کو محظوظ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے ایک دلچسپ کالم لکھا ہے، لکھنے کی خود جسارت کی ہے، جو آپ کو سنانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، یہ آپ کی بھرپور تالیاں بعد میں بتائیں گی. اگر اچھا ہو تو بھرپور تالیاں بجا دیجیے گا، اور نہ ہو تو فارمیلٹی پوری کر دیجیے گا. دوستو، شکریہ. دوستو، اس دنیا میں، بلکہ ہم تو پاکستان کی بات کریں گے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دولت عاشق ہو جاتی ہے. وہ کاروبار میں بھلے نالائق کیوں نہ ہو، باولے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دولت ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے پڑ جاتی ہے، بلکہ جھاڑ کے پڑ جاتی ہے اور پیچھے ہی نہیں چھوڑتی. کچھ لوگ بڑے پرکشش ہوتے ہیں جن پر خواتین عاشق ہو جاتی ہیں، اور کچھ خواتین پر جن عاشق ہو جاتے ہیں جو بڑی مشکل سے پیچھا چھوڑتے ہیں. دوستو، یہ پوری تحمید باندھنے کا میرا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ مقصد ہے کہ آج میں یہاں اقرار کر لوں، بلکہ میں اعتراف کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھ پر بھی ایک شے عاشق ہو چکی ہے، بلکہ عاشق ہے. یہ بڑے حیرانگی کی بات ہے، بلکہ اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرے اوپر کوے عاشق ہو گئے. دوستو، میرے اوپر کوے عاشق ہو چکے. کووں کی سیانپتی کا تو میں اس وقت بھی قائل تھا جب میں نے بچپن میں اپنے نصاب میں پیاسا کوا پڑا تھا، اور اس کے بعد اس وقت زیادہ متاثر ہوا جب ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ ایک صاحب جو ہے مسند میں سوار ہوئے، اور انہوں نے اپنی سیانپتی کے اتنی زیادہ سیانپتی کی کہ ان پر جوتے بھی برسنے لگے. دوستو، مجھ پر کوے کس طرح عاشق ہوئے، یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شام کے 4 بجے تھے. میں نے بیگم صاحبہ سے واک پر چلنے کو کہا.
بیگم صاحبہ نے کہا, میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا یہ کون سا وقت ہے واک پہ جانے کا, سر پہ دھوپ ہے. میں نے ان سے کہا 5 بجے کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے, پھر ہفتہ بازار جانا ہے, پھر نائٹ ڈیوٹی کی ویسے ہی ٹینشن ہے. بیگم صاحبہ میرے اس دلائل پر قائل ہو گئی اور آمنا صدقنا کا اور دوپٹہ اٹھایا اور چل پڑی. میں نے بھی وقت ضائع کیے بغیر جوگر پہنے اور واک کے لیے گھر سے نکل پڑا. جو حضرات ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں ان کو یہ تو پتا ہے کہ میں ابھی گرین پارک کے قریب اس سڑک پر پہنچے ہی تھا جو سڑک شمشاد قریشی کے گھر کی طرف جاتی ہے. تو مجھے سامنے کی جانب سے 2 کوے نظر آئے جو میری طرف بڑھ رہے تھے اور کائیں کائیں کرتے ہوئے اور F-16 طیارے کی طرح قلابازیاں کھاتے ہوئے بڑھ رہے تھے. ابھی میں اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دونوں میرے سر پر پہنچ گئے. ایک نے اپنے پیچھے میرے سر پر پہنچ گیا اور میرے سر کے اس حصے پر جہاں سے میری گنجی ٹانٹ شروع ہوتی ہے, ایک نے پنجے کھولے اور میری ٹانٹ پہ رگڑتا ہوا نکل گیا اور دوسرا جو ہے وہ میرے سر پہ جو ہے ٹھونگے مار کر نکل گیا. میں ابھی حیرانگی اور پریشانی کے درمیان میں تھا. میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ سامنے درخت پہ پھر بیٹھے ہوئے تھے. ان کووں نے پھر دوبارہ اپنی خصلت کا انجن دوبارہ اسٹارٹ کیا اور کائیں کائیں کرتے ہوئے F-16 کی طرح قلابازیاں کھاتے ہوئے میری گنجی ٹانٹ پر فٹ ہو کر لگا اور سامنے والی درخت پہ بیٹھ گئے. ابھی وہ تیسرے حملے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ یہ کوئی نہ کوئی گہری سازش ہے. یہ کوئی نہ کوئی ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا یہ کوئی نہ کوئی گہری سازش کا خاکسانہ ہے. ہو سکتا ہے یہ شمشاد قریشی یا ستار بٹ کے کوے ہوں جنہوں نے ہمیں بے سکون کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنی یہ ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہے ہیں. میں نے فوراً بیگم سے بولا بیگم گھر واپس چلو. بیگم نے فوراً ہی پیر پٹکتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ گھر چلو اور کبھی کہتے ہیں کہ واک پہ چلو. عجیب ہے, پیر پٹکتے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے. کووں کے ٹھونگوں سے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اپنی روٹھی بھی محبوبہ کو منانے کے لیے مجھے گانا گانا تھا. روٹھے ہو میں تم کو کیسے مناؤں کیا ان کا بھی مجھے خیال نہیں رہا اور وہ کوے میری تعاقب میں آتے رہے اور میں چلتا رہا اور بڑی مشکل سے ٹھونگے کھاتا ہوا میں گھر تک پہنچا ہوں. وہ میرے تعاقب میں میرے گھر تک پہنچے اور میرے سامنے والے فلیٹ کے سامنے والے درخت پہ برجمان ہو گئے. میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے فون نکالا اور فون نکال کر مرزا مقصود کا نمبر ڈائل کیا. میں نے کہا مرزا صاحب, بڑی دردناک انداز میں نے یہ کہانی مرزا صاحب کو سنائی. مرزا صاحب نے چھوٹتے ہی کہا کہ صبح تم نے کوا تو نہیں کھایا تھا؟ آخر کووں سے اتنی رغبت تمہیں کیسے, تمہارے سے کووں کو اتنی رغبت کیسے ہو گئی؟ صبح کوا کھایا ہوگا.
کہا مرزا صاحب میرے پہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ جو ہے مذاق کر رہے ہیں, کوئی حل بتائیں. مرزا صاحب نے کہا پھر ایسا کرو کہ شارٹ گن لو اور سامنے کی طرف نشانہ لگاؤ اور ہلاک کر دو. اول تو یہ کہ میرے پاس شارٹ گن نہیں ہے, دوسرے یہ کہ میں جنگلی حیوانات کے بقا کا جو ہے قائل ہوں. مرزا صاحب نے وہی اپنا جو ہے پرانا جملہ دہرایا, اچھا چلو ٹھیک ہے اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں. دوستو 4 سال ہو گئے, دوستو 4 سال ہو گئے ٹھونگے کھا رہا ہوں. مرزا صاحب کچھ کر لیں ٹھونگے کھا رہا ہوں میں, مرزا صاحب کچھ کرنے میں ٹھونگے کھا رہا ہوں.